अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 सितंबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान पर फायरिंग की गई है। भारत की दरिंदा गासिब फौज की जानिब से निहत्ती शहरी आबादी को LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर टारगेट किया गया है, लेकिन जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने भारत की 4 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं। 3 भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। अमरीकी मैगजीन ने तस्लीम किया है कि भारत की इश्तियाल अंगेजी का पाकिस्तान अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। नाज़रीन किराम, रवां साल अब तक भारत 2000 के लगभग जो बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात है वो कर चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत जो सफारती तनाव है उसे भी बढ़ा रहा है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ भारत नाकाम जारियत कर सके और चीन की जंग का जो रुख है वो पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जा सके। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान से खबर यह है कि अपोजिशन जमातों ने हुकूमती जमात से इस्तीफे का मुतालबा किया है और मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने की धमकी दी है, जिस पर हुकूमती जमात ने कहा है कि अपोजिशन जो चाहे कर ले, उन्हें NRO नहीं मिलेगा। उनके खिलाफ जो केसेस हैं, मुकदमात हैं करप्शन के, वो हतमी और मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान काबुल से एक बड़ी खबर मौसूल हो रही है कि तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जाने वाली जो फौजी दस्ता था वो जब तालिबान के घेरे में आया तो उसने मदद तलब की है काबुल फौज से, फिजाइया से, लेकिन काबुल फिजाइया ने बजाय इसके कि वो तालिबान के खिलाफ हमले करती या उन पर बमबारी करती, फिजाई बमबारी करती, उन्होंने अपने ही फौजियों पर हमला करके 30 से ज़्यादा फौजियों को मार डाला है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, काबुल इंतजामिया की जो वेबसाइट्स हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि गुज़श्ता 3-4 रोज़ के दौरान तालिबान के खिलाफ हमलों के अंदर जो काबुल फौजी हैं उनकी तादाद, मरने वालों की तादाद 50 से ज़ायद बनती है। और जो तालिबान के ज़राए इब्लाग हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि कंधार के अंदर, बादगीस के अंदर, गौर और तखार के अंदर तालिबान की बड़ी कार्रवाइयों के अंदर कम अज़ कम 50 से ज़ायद काबुल फौजी मारे गए हैं और दर्जनों सरेंडर भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि ज़ल्म खलीलज़ाद ने अफगानिस्तान के दोनों फ्रीकैन से मुतालबा किया है कि वो जंगबंदी करें और जो वायलेशन है, जो हमले हैं एक दूसरे पर, इससे अमन अमल को सबोताज किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन किराम, इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि तालिबान ने लफ्ज़ जिहाद और इस्लामी शरी निज़ाम पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करने का ऐलान किया है और भारत के साथ जो अफगान तालिबान के ताल्लुकात, इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि तालिबान ने भारत के साथ डील या सफारतकारी करने को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि जो दुश्मनों का साथ देगा उससे तालिबान कभी भी उससे कभी भी तालिबान अपना ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर आज फिर भारत की दरिंदा गासिब फौज ने मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर 5 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी दर्जनों बार फेक ऑपरेशन के अंदर लोगों को गिरफ्तार करके फेक इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया जाता है, जैसा कि शुपियां के अंदर 3 नौजवानों को शहीद किया गया। दुनिया भर के अंदर भारत के इस अमल की मजम्मत भी की जा रही है। जबकि आज की बड़ी खबर मकबूजा कश्मीर से यह भी है कि घर घर जाकर डोमिसाइल पहुंचाना मोदी की हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं और मकबूजा कश्मीर के अंदर बसने वाले जो पंडित हैं वो भी मोदी के काले कवानीन के खिलाफ हैं, उनको भी हिरासा किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि भारतीय फौज को जो मकबूजा कश्मीर की ज़मीनें अलाट की गई हैं, अब वहाँ पर तामीराती काम भी मोदी की हुकूमत ने शुरू कर दिए हैं, जिससे कश्मीरियों की जो हकूक़ हैं उनको और ज़्यादा गसब किया जा रहा है। इसलिए कश्मीरियों को मुसल्लह होकर फ्रीडम फाइटर्स का साथ देना चाहिए और अपनी जंग को, आज़ादी की जंग को हतमी नतीजे तक पहुँचाना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के दरमियान जंग और तनाव के हवाले से है। नाज़रीन किराम, भारत की वजारत खारजा और इसी तरह से भारत के आला फौजी जर्नैलों ने चीनी हुक्काम से मुलाकात की है। इसमें 3 के करीब लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल थे, लेकिन चीनी हुक्काम ने फौजें पीछे हटाने से इनकार कर दिया है और मुलाकात ये बेनतीजा रही है। ये इतलात सामने आ रही हैं। जबकि नाज़रीन किराम, भारत की फिजाइया का एक तैयारा भी गिरकर तबाह हो गया है। एक पायलट के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। इसके अलावा जो
رافیل طیارے بھارت نے خریدے تھے اس کے لیے اب خواتین کو بطور پائلٹ بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے بھارت کی فضائیہ کے جو پائلٹ ہوتے ہیں جن کو تربیتیں دی جاتی ہیں وہ عموماً تربیت حاصل کر کے گورنمنٹ سے پیسے لے کر وہ بھاگ جاتے ہیں اور بیرونی دنیا میں مقیم ہو کر جو فضائی کمپنیاں ہیں غیر ملکی ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ گزشتہ 6-7 سالوں کے دوران بھارتی فضائیہ سے تربیت لینے والے 1000 سے زائد پائلٹ اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر بھارتی فضائیہ کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرین کام بھارت سے ہے۔ تازہ خبر موصول ہو رہی ہے بھارتی پارلیمنٹ کے اندر جو بھارتی وزارت دفاع کے لوگ ہیں انہوں نے ایک بیان دیے ہے اور کہا ہے کہ بھارت نے LOC پر انتہائی مستحکم اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے اور جدید جنگی ساز و سامان پہنچا دیا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں پر جدید جو تکنیکی نظام ہے اسے بھی فعال کیا ہوا ہے اور جدید فوجی دستوں کو بھی پہنچایا جا چکا ہے اور کسی بھی وقت LOC پر اگر جھڑپ ہوتی ہے تو پاکستان کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حالانکہ بھارت اس طرح کے جھوٹے دعوے کرتا رہتا ہے، جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو بھارت کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ بھارتی پارلیمنٹ کے اندر یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ گزشتہ 4 سالوں کے دوران 2100 سے زائد پاکستانی ہندوؤں کو بھارت کی نیشنلٹی دی گئی ہے اور اسی طرح سے 99 کے قریب بنگلہ دیشی ہیں اور 100 سے زائد افغانی ہیں جن کو بھارت کی نیشنلٹی دی گئی ہے۔ لیکن ایسے کام ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان سے ایسے کئی خاندان بھارت گئے ہیں، انہیں وہاں مناسب سہولیات نہیں ملی اور نہ ہی انہیں شہریت دی گئی ہے۔ یہ بھارت جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ چند دن پہلے ایک بڑی خبر سامنے آئی تھی کہ بھارت جانے والے جو پاکستان سے ہندو خاندان تھے وہ واپس پاکستان لوٹ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر بھارت کے اس عمل کی مذمت کی گئی تھی۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کام ترکی کی جانب سے ایک تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ فرانس ترکی کے خلاف پڑوسی ممالک کے اندر مداخلت کر رہا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے چند دن پہلے دورہ کیا تھا عراق کا، اس کا مقصد اور ہدف بھی یہ تھا کہ ترکی کو کاؤنٹر کیا جائے۔ فرانس شام کے اندر عراق کے اندر سیاسی اثر و رسوخ پڑا رہا ہے، لیکن ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہماری ترقی کو روکنے والے یورپی ممالک سن لیں، ترکی ترقی بھی کرے گا اور یورپ سے آگے بھی بڑھے گا اور یورپ کو کمزور بھی کرے گا، نیچا بھی دکھائے گا اور جتنی سازشیں ہیں ان کو ناکام بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوج نے شمالی شام کے اندر آپریشن کرتے ہوئے 3 مطلوب کرد باغیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترک فوجیں شام کے اندر نہتے شامیوں کی مدد کے لیے وہاں پرامن فضا قائم کرنے کے لیے آپریشنز کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خبر عراق سے سامنے آ رہی ہے کہ گرین زون کے اندر آج پھر مسلح جنگجوؤں نے راکٹ حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی منتخب حکومت شدید پریشان ہے اور احتجاجی مظاہرے بھی عراقی حکومت کے خلاف جاری ہیں کہ ان کے معاشی مسائل کو حل کیا جائے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ UAE، اسرائیل اور سوڈان سے ہے۔ ناظرین کام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ محمد بن زائد جو متحدہ امارات کے ولی عہد ہیں انہوں نے امریکہ کے محکمہ دفاع پینٹاگون سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے وہ اپنا فوجی اڈہ ترکی سے منتقل کر دے UAE اور UAE تمام کی تمام سہولیات امریکہ کو دے گا۔ ناظرین کام آپ جانتے ہیں ترکی کے اندر امریکہ کا فوجی اڈہ تقریباً 60-70 سال پہلے بنایا گیا تھا اور اس وقت بھی وہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے وہاں پر امریکہ نے جوہری ہتھیاروں کو بھی رکھا ہوا ہے تاکہ روس پر اور یورپ پر نظر رکھی جا سکے، لیکن ترکی بارہا دھمکیاں دیتا رہا ہے اور وارننگ دیتا رہا ہے امریکہ کو کہ اگر وہ بدماشی کرے گا تو اس کے فوجی اڈے کو بند کر دیا جائے گا، یہاں سے امریکی دستوں کو نکال دیا جائے گا۔ اس پر محمد بن زائد نے امریکی پینٹاگون کو کہا ہے، فوجیوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے فوجی اڈے کو ترکی سے نکال کر UAE منتقل کر دیں۔ اور اس سے پہلے ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ UAE کے اندر اسرائیل بھی اپنے فوجی اڈے بنا رہا ہے اور ہدف اور مقصد ترکی کو گھیرنا ہے، کاؤنٹر کرنا ہے، لیکن طیب اردگان نے کہا ہے کہ وہ دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات جلد قائم کرے گا، اس حوالے سے ماحول کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ جبکہ سوڈان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ سوڈان کے بعض حکومتی لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تیار ہیں اور بعض حکومتی لوگ مخالف ہیں اور اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس سے دورہ کر رہے ہیں امریکہ کا، وہاں وہ امریکہ کے ساتھ جدید نوعیت کے معاہدے کریں گے تاکہ ڈیل آف سنچری کو آگے بڑھایا جائے اور گریٹر اسرائیل کو جو خواب ہے یہودیوں کا وہ پورا کیا جائے۔
آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام اردن اور شام سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ اردن کے اندر جبری طور پر فوج میں بھرتیاں کرنے کا جو عمل تھا، قانون تھا، اس کے خلاف عوام کا مظاہرہ جاری ہے، اور اردن کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ اس سے نوجوانوں کو روزگار دیا جائے گا، جبکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو معاوضہ ہے وہ بہت کم رکھا گیا ہے، اس لیے وہ فوج کے اندر بھرتی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اردن کا اسرائیل کے ساتھ تناؤ ہے، جھگڑا ہے، اور چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کو اپنے دفاع اور معاشی اعتبار سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، شام سے خبر یہ ہے کہ امریکی فوجی دستے شام کے پیٹرول کو اور دیگر معدنیات کو چوری کر کے امریکہ منتقل کر رہے ہیں، اور جو امریکہ نے فوجی دستوں میں اضافہ کیا ہے شام کے اندر، خود باغیوں سے جو ڈیل کی ہے پیٹرول کے حوالے سے، یہ واضح علامتیں ہیں کہ امریکہ ہو یا پھر یورپ ہو یا مغرب ہو، وہ شام کے وسائل کو لوٹ کر وہاں سے جا رہا ہے، اور شامی عوام کو وہاں سے دربدر کرنے، خانہ جنگی بھڑکانے کے لیے اسد جو بشار الاسد ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین کرام ایران سے اور شام سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بشار الاسد کے خلاف حملوں کے اندر تقریباً 8 کے قریب بشار فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایران کی جو حکومتی یا اسی طرح سے دیگر میزائل بنانے والے لوگ ہیں، ان سے وابستہ 24 کے قریب افراد پر امریکہ نے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس پر ایران کی جانب سے شدید تنقید کی گئی ہے، اور کہا ہے کہ وہ امریکی اہداف کو ٹارگٹ کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کے خلاف جواد ظریف جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ وہ کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، بددیانت ہیں، اور ایران امریکہ کی پابندیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ چین سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ چینی فوج کی جانب سے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا گیا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ چینی فوج امریکی جنگی باہری بیڑوں پر بمباری کر کے انہیں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے پینٹاگون نے وارننگ دی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ چین کے مقابلے میں تیاری کرے، چین بڑے خطرناک ہتھیار بنا چکا ہے۔ جبکہ خبر یہ ہے کہ چین نے تیسرا میری سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا ہے، اور چین جدید جو خلائی فوج ہے یا خلائی ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، خبر سامنے آ رہی ہے کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے بینک گزشتہ کئی سالوں سے منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں، اور وہ دنیا کے اندر منی لانڈرنگ کو نہیں روک سکے ہیں، یہاں تک کہ منشیات کے جو مجرم لوگ ہیں ان کی بھی تعاون کی جا رہی ہے، اور کالے دھن کو سفید کرنے کا جو عمل ہے اس میں دنیا کے تمام بڑے کے بڑے بینک اس میں ملوث ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔